اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عظمت لاء ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے کسی مریض کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، اس کا کوئی جسم کا حصہ مفلوج ہو جاتا ہے، اس کو کوئی فزیکلی اس میں جو ہے وہ کوئی خرابی ہو جاتی ہے، تو ایسے ڈاکٹر کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے اور کیا لیگل پروسیس ہے ایسے ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کرنے کا۔ تو اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اچھا جی، ہم ڈسکس کر رہے تھے جی کہ اگر کوئی ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے اگر کسی مریض کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، اس کا کوئی حصہ مفلوج ہو جاتا ہے ساری زندگی کے لیے، یا وہ خدا نخواستہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس سلسلے میں جو ہے وہ اس ڈاکٹر کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے، آج کا ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے۔ ہائی کورٹ نے حالیہ ایک فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے، اس میں ایک ڈاکٹر کو انہوں نے 1 کروڑ روپے جرمانہ کیا ہے۔ اس کیس کے حقائق کیا تھے وہ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جیسی بھی صورتحال جس میں جو فیصلے میں بیان کی گئی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ جو لڑکی جو تھی جی، یہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں سال 2012 میں 5ویں سیمسٹر کی طالبہ تھی۔ 11 دسمبر 2012 کو اس کے بازو میں درد ہوا اور یہ جو ہے وہ ڈاکٹر کو چیک کروانے کے لیے گئی، تو ڈاکٹر نے اس کو سرجری جو ہے وہ ریکمینڈ کی کہ آپ کی سرجری ہوگی اور سرجری کے بعد جو ہے وہ آپ کا یہ جو ہے علاج مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ سرجری جو تھی یہ 17 دسمبر کو اس کا آپریشن کیا اس ڈاکٹر نے۔ 18 دسمبر کو اگلے ہی دن اس نے شکایت کی کہ اس کے بدن کا نچلا حصہ، یعنی کہ 17 کو وہ آپریشن کیا گیا، 18 کو وہ اس نے شکایت کی کہ اس کا نچلا حصہ کام نہیں کر رہا۔ اس کے والد نے اس کو دوسرے ڈاکٹرز کو دکھایا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ ڈاکٹروں نے انتہائی غفلت سے کام لیا، جس کی وجہ سے اس کے 3 ریڑھ کی ہڈیاں وہ جو ہے وہ متاثر ہوئی ہیں اور اسپنل کارڈ جو ہے کٹا ہوا ہے، یعنی کہ اس کی جو ریڑھ کی ہڈیاں جو ہیں وہ اور اسپنل کارڈ جو ہے یہ اس کا کٹا ہوا ہے، اس کو بہت زیادہ اس کا نقصان ہو گیا۔ اس حوالے سے اس غفلت پر اس کے والد نے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے سامنے شکایت درج کی، جس کی تفتیش پر ڈاکٹر کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ وہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے اس ڈاکٹر کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ ڈاکٹر نے اس کے خلاف اپیل اور بعد میں ریٹ پٹیشن بھی دائر کی، جو کہ دونوں مسترد ہو گئے۔ ڈاکٹر نے اس کے بعد جب پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے اس ڈاکٹر کو ذمہ دار ٹھہرایا تو ڈاکٹر نے بھی اس کے خلاف اپیل کی، لیکن اس کی اپیل خارج ہو گئی۔ اس کے بعد ہے جی کہ دونوں مسترد کیے گئے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بھی انکوائری کی اور اس کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بھی انکوائری کرنے کے بعد اس کی پینشن ختم کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا۔ اپیل کنندہ نے، یہ جو لڑکی جو تھی، یہ مدعیہ نے یہ دیوانی دعویٰ دائر کیا 75 کروڑ روپے 75 کروڑ اس نے اس پہ ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا سول کورٹ میں۔ سول کورٹ نے اس کیس کا فیصلہ کرتے ہوئے جو ہے وہ 50 لاکھ روپے ڈگری کر دیا اس ڈاکٹر کے خلاف، لیکن پھر اس لڑکی نے، ڈاکٹر نے بھی اپیل فائل کی اس آرڈر کے خلاف کہ جی جو 50 لاکھ روپیہ میرے خلاف جو ڈگری کیا گیا یہ غلط ہے، اور لڑکی نے بھی جو ہے وہ اپیل دائر کی کہ جی یہ جو 50 لاکھ روپیہ جو ڈگری ہوا ہے یہ کم ہے۔ تو دونوں اپیلیں سماعت کی گئیں، دونوں اپیلیں سننے کے بعد دونوں اپیلیں جو خارج کر دی گئیں اور لڑکی کا 50 لاکھ روپیہ جی بحال رکھا گیا۔ ڈاکٹر کی اپیل بھی خارج کر دی گئی، لڑکی کی اپیل بھی خارج کر دی گئی۔ اس کے بعد یہ کیس ہائی کورٹ میں آیا۔ ہائی کورٹ نے جو ہے اس کیس کو سنا اور اس کے بعد جو ہائی کورٹ نے جو اس میں جو اصول وضع کیے ہیں وہ کیا تھے کہ اگر کسی کے ایسی صورت میں نقصان ہو جائے تو اس میں کیا جو ہے وہ سامنے اصول رکھنے چاہیے، یا وہ ہرجانہ جو لے کے دینا چاہیے، پیسے جو لے کے دینے چاہیے، وہ جو انجرڈ پرسن ہے، جو متاثرہ شخص ہے، وہ اس کو کس ریشو سے کس انداز میں لے کے دینا چاہیے، جو اصول وضع کیے گئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1 پہ ہے جی کہ نقصان جو ہے، نقصان کی وجہ سے معقول اور منصفانہ مالی معاوضہ، یہ ایک نمبر 1 پہ انہوں نے کہا جی کہ مالی معاوضہ جو ہے وہ نقصان کی وجہ سے جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے اس انجرڈ کو یا اس جو متاثرہ شخص ہے۔ نمبر 2 ہے جی تکلیف اور درد کی وجہ سے بھی مالی معاوضہ، کہ جو اس نے تکلیف برداشت کی ہے اس کا بھی مالی معاوضہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3 پہ ہے جی سہولتوں کو ختم ہونے کی وجہ سے نقصان کی تلافی کا معاوضہ، کہ جو سہولتیں جو تھیں وہ جو استعمال کر رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تو جو ہے اس کے لیے مالی معاوضہ دیا جائے گا۔ نمبر 4 پہ جی طبی اخراجات، وہ جو میڈیکل اخراجات جتنے بھی ہیں جو علاج معالجہ پہ اس کا اخراجات ہوئے ہیں وہ بھی جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ ادا کرے گا۔
नंबर 5 में है पैसे कमाने से महरूम होने का नुकसान। इस रकम का अंदाज़ा करने के लिए कम से कम 2 साल का वक्त पर गौर करना पड़ेगा कि उससे अगर वो सही होता तो पिछले 2 साल में वो जो पैसे कमा सकता था उसके मुताबिक इसका वो हर्जाना जो है वो किया जाएगा इस पर। नंबर 6 पे जी माली नुकसान, सफ़र के अखराजात, स्पेशल केयर का ख़र्चा वगैरह जी भी इसमें शामिल किया जाएगा उसको हर्जाना अदा करते हुए। नंबर 7 में है दर्द और तकलीफ़ की वजह से नुकसान जैसे ज़िल्लत अमीज़ रवैये, जिस्म में बिगाड़, उम्र मुतवक्के में कमी वगैरह। ये वो सूरत हाल है कि अदालत ने इस फैसला करते हुए इसको ये तमाम सूरत हाल अदालत ने ये होल्ड किया हाई कोर्ट ने कि जो भी अदालत इस किस्म के केसेस में ये तमाम अमूर को सामने रखते हुए इनका फ़ैसला किया करें। और लास्टली जो है जो हाई कोर्ट ने इस केस का फ़ैसला ये किया कि वो 50 लाख से उन्होंने 1 करोड़ रुपया उसको हर्जाना जो है वो कर दिया। और हाई कोर्ट ने उस डॉक्टर को हुक्म दिया कि वो 1 करोड़ रुपया उस मुतासरा लड़की को जो है वो अदा करेगा। तो ये थी जी सूरत हाल। इसमें अब एक बात ज़हन में रखें कि एक तो आपको रेमेडी का पता चल गया कि डॉक्टर जो है अगर गफलत करेगा तो उसकी रेमेडी जो है वो पहले पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है वो फैसला करेगा, क्योंकि इस केस में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने सिर्फ उसकी पेंशन ख़त्म की। फिर नेक्स्ट रेमेडी जो है वो सिविल कोर्ट भी है, सिविल कोर्ट में भी हर्जाने का दावा हो सकता है जैसा कि इस केस में इस लड़की ने किया था। और फिर सिविल कोर्ट के बाद फिर सेशन कोर्ट और फिर हाई कोर्ट, ये केस जो है ये आप इस अंदाज में इसको परसू कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस हवाले से आप कुछ ना कुछ का हासिल होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।